بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج میرا عنوان ہے خاتون جنت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب کے بارے میں ذکر کرتے چلیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا نام نامی فاطمہ اور لقب زہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے تھا۔ آپ کا پدری نسب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا بن کلاب۔ ماں کی جانب سے خاتون جنت کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 41ویں سال ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق سیدہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت پیدا ہوئیں، اور یہ واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7.5 سال پہلے کا ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ولادت ہوئی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ سیدہ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل 30 جمادی الاخر کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فاطمہ الزہرا رکھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نار جہنم سے بچا رکھا ہے۔ فاطمہ لفظ فطم سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے قطع کرنا، اسی سے لفظ ماخوذ ہے فاطمہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، مبارک، زکیہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، محتسبہ، طاہرہ، زہرا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ام النبی اور ام ابیہا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زہرا اس لیے مشہور ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا المصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام آپ کو آپ کی سفید رنگت اور روشن چہرے کی بنا پر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب بتول بھی تھا۔ لفظ بتول کی اصل بتلا ہے، یعنی اس کو قطع کیا۔ بتول با کے فتح اور تا کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ آپ بتول کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ آپ مردوں کے لیے ان میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو دوسری خواتین سے حسن و فضل اور شرف و مقام میں جدا رکھا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے ہر شے سے یکسو تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ام ابیہا کے نام سے یا کنیت سے پکارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ آپ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔
ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لخت جگر فاطمہ دی تو ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں فاطمہ بنت اسد یاد آ جایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سیدہ کی نگہداشت و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسرا نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت تبلیغ حق سے فارغ ہو کر سیدہ کے پاس تشریف لاتے اور انہیں دلاسا دیتے اور نصیحتیں فرماتے۔ تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت فاروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کے پاس آتی اور ان کی دلجوئی کرتی تھیں۔ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو کھلی اور صحت مند ماحول کے لیے دائیاں کے سپرد کر دیا جاتا تھا اور ان کو دودھ پلاتی اور تربیت بھی کرتی تھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ کا کسی دائیوں کے سپرد نہیں کیا بلکہ پورے عرصے میں خود دودھ پلایا اور خود تربیت کی۔ آپ ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتی تھیں۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، کبھی سر مبارک پر خاک ڈالتے تھے اور کبھی راستے میں کانٹے ڈال دیتے تھے اور کبھی پتھر مارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تسلی دیتی تھیں اور کبھی وہ خود بھی اس حالت پر رونے لگ جاتی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پریشان ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے میری بچی پریشان نہ ہو، خدا ہمارے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ سیدہ نے دیکھا تو دوڑی ہوئی کعبے میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اونٹ کی اوجڑی ہٹا دی۔ شریر لوگ ہنستے اور تالیاں بجاتے رہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا شریرو، احکم الحاکمین تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ کچھ عرصے بعد یہ سب مشرک غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔